میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم انسٹیٹیوٹ کو اور نیشنل لینگویج پروموشن ڈپارٹمنٹ کو کہ اتنی ویل آرگنائزڈ اور تھاٹ پرووکنگ ایکٹیویٹی پر کہ جس میں مختلف لوگوں نے مل کر ایک گلیکسی کی شکل اختیار کی اسکالرز کی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو میری جو پریزنٹیشن ہے اس کا موضوع ہے اسٹیٹ صوفی ریلیشن شپ ان میڈیول ساؤتھ ایشیا، ہسٹوریسائزنگ دا میٹنگز آف ایمپرر اورنگزیب عالمگیر اینڈ سلطان باہو، یعنی قرون وسطیٰ کے جنوبی ایشیا میں ریاست اور تصوف کا جو تعلق ہے اس پرویو میں جو اورنگزیب عالمگیر ہیں اور حضرت سلطان باہو ہیں ان کے درمیان جو ایک فزیکل انٹریکشن ہوا، ملاقات ہوئی ایک سے زیادہ، اس کا تجزیہ کرنا مقصود ہے۔ تاریخی طور پر مختلف روحانی سلاسل سے منسلک مختلف بزرگوں کے مختلف ادوار میں اور مختلف جیوگرافیکل ایریاز میں اپنے دور کی ریاستوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ ان کی نوعیت کسی دور میں ہمیں اختلافی نظر آتی ہے، کسی دور میں ہمیں ثالثی کی نظر آتی ہے، کسی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی دور میں وہ اسٹیٹ کو ریزسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں بہت ساری ایسی صوفی اینٹی کلونیل موومنٹس بھی نظر آتی ہیں جس میں صوفیاء نے ایک پولیٹیکل رول پلے کرتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو نو آبادیاتی استعمار سے آزادی دلانے کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ عملی جو جدوجہد ہے معاشرے میں انہوں نے وہ میدان میں آ کے کی۔ تو اس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضرت سلطان باہو ایک دور کے ایک روایت کے سلسلہ سروریہ قادریہ کے ایک بزرگ ہیں۔ حضرت سلطان باہو کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، انہوں نے جو گرو کیا ہے اپنے دور میں، ان کا جو وقت گزرا ہے وہ کیا تھا، کیونکہ جب تک ہم ان کا جو ایک بایوگرافیکل یا بیک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں دیکھتے اور اس کا کمپیریزن اورنگزیب کے بیک گراؤنڈ سے نہیں کرتے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اگر ہم دیکھیں حضرت سلطان باہو کے دور کو تو آپ 1629 میں پیدا ہوتے ہیں، جب آپ کی جو آخری عقد آپ نے کیا مائی بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سے، تو ان کی جو زندگی ہے اس کے اثر نے حضرت بازید سلطان، جو بازید محمد رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان باہو کے والد تھے، ان کی زندگی بدل دی اور ان کے گھر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے آنکھ کھولی۔ آپ کا ابتدائی دور دیکھیں تو وہ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے اپنے گھر میں ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کے کہنے پہ مرشد کی تلاش شروع کی جو ایک مشہور قول کے مطابق 30 سال جاری رہی۔ اس دوران آپ نے مختلف بزرگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ان سے ملے، ان سے روحانی فیض کی عرض کی، اور اسی دوران ایک روحانی تجربہ، ایک روحانی واقعہ جو حضرت سلطان باہو کو نصیب ہوتا ہے، ہم اسے روحانی کہتے ہیں لیکن مناقب سلطانی کے مطابق وہ ایک انہی آنکھوں سے دیکھا گیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں واقعہ ہے کہ جس میں انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے پر سوار کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ بیعت ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ظاہری بیعت کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ اورنگزیب کو دیکھیں تو اورنگزیب ایک شاہی بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرورش ہے وہ بھی ایک اچھے اسلامی ماحول میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہیں قرآن و حدیث، تذکرے، ترکی ادب جس میں رومی ہیں اور اس طرح کے جو کلاسیکی ادیب ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ ان کی جو شخصیت ہے اس سے باقاعدہ وہ چیزیں چھلکتی ہیں، بعد میں وہ نظر بھی آتی ہیں، اور جب وہ بادشاہ بنتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو توجہ ہے وہ کس طرف ہوتی ہے، اس کی دلیل ہمیں فتاوی عالمگیریہ کی صورت میں نظر آتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے کتاب ہے۔ تو اس سے ہم تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے گھر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک ریلیجیس اورینٹیشن بھی رکھتے ہیں
اور ایک مضبوط ریلیجیس اورینٹیشن رکھتے ہیں، اور مختلف روایات کے مطابق ان کا مختلف چشتی اور نقشبندی صوفیاء کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے اپنی زندگی میں، جن میں وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر بھی جاتے ہیں۔ جب ہم حضرت سلطان باہو کی بات کرتے ہیں تو حضرت سلطان باہو کا دور ہے 1629 سے 1691، اور اورنگزیب کا دور ہے 1658 سے 1707۔ یہ جو میں نے پہلے 1629 سے 1691 بتایا ہے، یہ تاریخ پیدائش سے تاریخ وفات ہے، جبکہ جو اورنگزیب کا دور ہے یہ ان کا صرف دور حکمرانی ہے جو 1658 سے 1707 تک ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5 ملاقاتیں ہوتی ہیں حضرت سلطان باہو کی اور اورنگزیب کی۔ کتنی؟ 5 ملاقاتیں۔ اس میں جو پہلی ملاقات ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب اورنگزیب بادشاہ نہیں بنے بلکہ شہزادے ہیں، اور قندھار کی فوجی مہم میں شرکت کے بعد آگرہ جاتے ہوئے راستے میں وہ شور کوٹ قلعہ میں قیام کرتے ہیں، جہاں حضرت سلطان باہو کے والد سلطان بازید محمد مغل سلطنت کے منصبدار کے طور پر تعینات تھے۔ اس وقت حضرت سلطان باہو کی عمر 11-12 برس کے قریب تھی۔ چونکہ وہ کم عمر تھے اس لیے یہ ملاقات محض ایک رسمی تعارف کی حد تک تھی، اور اس کی تاریخی اہمیت جو ہے اس کو ایز سچ ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ دوسری ملاقات جو قریب 1651 میں 1021 ہجری میں ہوتی ہے، یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ملاقات سعد اللہ خان کے گھر۔ یہ کون تھے؟ یہ آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر رہے ہیں، بڑے انفلوئنشل مغل دور کے، تو ان کے گھر چنیوٹ میں ہوئی، جو اس وقت دہلی سے اپنے آبائی شہر آئے ہوئے تھے۔ حضرت سلطان باہو اس وقت 20 سال کے تھے، اور ان کی روحانی شہرت ارد گرد کے علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ یہ اسی دور کی بات لگتی ہے کہ جب حضرت سلطان باہو کی ایک بچپن کی بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو جو غیر مسلم ہوتے تھے اس علاقے میں، وہ ان کو دیکھ کے ان کے چہرے کی زیارت کر کے کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ شہرت جو ہے یہ اس وقت اس علاقے میں پھیل چکی تھی، اور شہزادہ اورنگزیب جو ملتان کا گورنر تھا، نواب سے ملاقات کے لیے آیا اور حضرت سلطان باہو کو ان کے والد کے ہمراہ دعوت دی کہ جو میرے منصبدار ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کا اگر یہ مقام ہے تو مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ تو یہ دوسری ملاقات ہے جو چنیوٹ میں حضرت سلطان باہو کی اور اورنگزیب کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری ملاقات یہ اس وقت ہوئی جب شہزادہ اورنگزیب کو دکن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ وہ قندھار سے واپسی کے دوران گڑھ مہاراجہ میں حضرت سلطان باہو سے ملنے آئے۔ حضرت کے والد اس وقت وفات پا چکے تھے، اور یہ ملاقات شہزادہ اورنگزیب کی خاص طور پر حضرت سلطان باہو سے فیض یاب ہونے کے لیے۔ اور اس وقت چونکہ جب یہ قندھار کی مہم پر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت سلطان باہو سے ملاقات کر کے اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے، اپنی نئی تقرری کی کامیابی کے لیے انہوں نے دعا بھی کروائی حضرت سلطان باہو سے، اور فیض یاب بھی ہوئے۔ چوتھی ملاقات، یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب اورنگزیب سلطنت کی جانشینی کے مسئلے پر اپنے بھائی دارا شکوہ کے خلاف سرگرم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے حضرت سلطان باہو کو، یہ بڑی قابل غور بات ہے، آج کے دور میں اکثر یہ بات ہوتی ہے نا کہ صوفیاء کا ریاست کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ، تو یہ اس سے متعلق بڑی اہم بات ہے کہ حضرت سلطان باہو کو سونے کے سکے، جانور اور غلام بطور نذرانہ بھیجے، مگر حضرت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ دلی جانے کے خواہش مند نہیں ہے، یعنی بادشاہ نے انہیں یہ ریکویسٹ کی آپ میرے ساتھ دلی چلیں، ٹھیک ہے، میرے محل میں رہیں اور میں آپ سے فیض یاب ہوں وہاں پر، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ روحانی فیض کسی مقام کا محتاج نہیں۔ اس واقعے پر فقیر محمد زکریا نے ایک منظوم 6 حرفی نظم بھی لکھی جو حضرت سلطان باہو کے انکار کو عظیم روحانی عظمت سے تعبیر کرتی ہے کہ شور شہر جاواں اوتھے بیت ہواں، وائن سلام کراں اس فقیر نو جی، اونٹ فیل غلام ہزار گھوڑے، ونج نظر کی تس دستگیر نو جی، محمد زکریا شاہ کیا میتھو دور کرو اس شریر نو جی۔ یعنی جب اورنگزیب یہ مال دولت لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اسے مجھ سے دور کرو۔
تو بادشاہ نے پھر اس تمام مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر فرمایا کہ سلطان صاحب گل لا لیا منظور کی توس دلدار تائیں. جو آخری اور سب سے اہم ملاقات ہے، یعنی اس پوری گفتگو کا جو لب لباب آپ سمجھ لیں، وہ پانچویں ملاقات ہے جو حضرت سلطان باہو کی دہلی میں اورنگزیب سے ہوئی. یہ کب ہو رہی ہے؟ یہ ہوتی ہے 1665 میں، 65 یا 66 اس کے اراؤنڈ. اور یہ آخری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت سلطان باہو اس روحانی تجربے کے بعد جب وہ شیخ عبد الرحمن دہلوی کے پاس ظاہری بیعت کے لیے جاتے ہیں، تو بیعت ہونے کے بعد جب وہ واپس روانہ ہوتے ہیں، بازار سے گزرتے ہوئے جو دلی کی جامع مسجد ہے وہاں پر آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور اس نماز جمعہ کے اختتام پر آپ نے توجہ فرمائی اور پوری مسجد کے جو لوگ تھے ان پر وجد طاری ہو گیا. انہوں نے ایک روحانی ایکسپیرینس جو ہے اس کو فیل کیا. تو اس وقت 3 لوگ جو تھے ان پر اس کا اثر نہیں ہوا، ایک کوتوال، ایک بادشاہ اورنگزیب اور تیسرے امام مسجد. تو انہوں نے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہم پر بھی توجہ فرمائیں. تو حضرت سلطان باہو نے وہاں پر جو بات کی وہ ہمیں اسٹیٹ صوفی ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ بہتر انڈرسٹینڈنگ دیتی ہے اس دور میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ پہلے یہ وعدہ کرو کہ تم اور تمہاری اولاد ہمارے اور ہماری اولاد کے پاس آئیں گے نہیں، ہمیں کوئی مال نہیں دیں گے، ہمیں کوئی تحفے تحائف نہیں دیں گے. تو یہ اس وقت جب عہد کیا اورنگزیب نے اور عرض کی کہ مجھ پر توجہ فرمائے، تو حضرت سلطان باہو نے آپ کے لیے جو ایک میڈیٹیشن مینول بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، آپ اسے روحانی تصرف سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اورنگ شاہی کتاب جس کا نام بھی حضرت سلطان باہو نے اورنگزیب کے نام پہ رکھا، وہ آپ نے اس وقت رائل انسکرائبرز کو وہ ڈکٹیٹ کروائی. اور یہ وہ آخری ملاقات تھی 5ویں، جس کے بعد دوبارہ ملاقات کی ترتیب نہیں بن سکی. اب ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، وہ ایک کوٹیشن کے ساتھ پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. حضرت سلطان باہو نے اپنی متعدد کتب میں، یعنی more than 5 to 7 بکس جو میرے پاس کوٹیشنز ہیں، اس کے علاوہ آپ کی 140 کتب ہے، تو آپ نے قریباً ہر کتاب کے خطبے کے بعد اورنگزیب کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا ہے. مثلاً آپ امیر الکونین میں فرماتے ہیں کہ اس تصنیف کا مصنف فقیر باہو فنافی ہو ولد با یزید عرف آوان ساکن قلعہ شور نے بادشاہ اورنگزیب عبید اللہ جو محمد الرسول اللہ کا با اخلاص و صاحب یقین غلام ہے. اب یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے، کون کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا کنٹیکسٹ کو سمجھے. حضرت سلطان باہو اورنگزیب کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ با اخلاص و صاحب یقین غلام ہے، اور جس کی نگاہ حق بین ہے کہ دور حکومت میں ان چند کلمات کو جو کل مہمات کی چابی اور ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے، کتابی صورت دے کر اس کا نام امیر الکونین رکھا. تو اس طرح کی بہت ساری کوٹیشنز ہیں جس میں آپ اورنگزیب عالمگیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس پورے سناریو کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت سلطان باہو نے نہ صرف اس دور کی جو روایت تھی کہ صوفی جو ہے وہ اپنے آپ کو، بالخصوص جو قادری صوفی ہیں، وہ اپنے آپ کو ریاست سے دور رکھتے تھے اور بادشاہ کے دربار سے دور رکھتے تھے، اس کو بھی قائم رکھا اس عہد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بادشاہ کو گائیڈ کرنا، اس کے ثالثی کے طور پر عوام کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا، اور بالخصوص اس کی اپنی اخلاقی رہنمائی اور اس کو عادل بنا کے رکھنے کے لیے جو ایک صوفی کر سکتا ہے، آپ نے وہ حق ادا کیا. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.